الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا في الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أملك لسانك واعقل من تعاشر من أهل زمانك تكن سالما غانما أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عن آتيكم بفضل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کے سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کی دی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ دین سمجھنے سیکھنے کی نیت سے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعد ازاں جو بات گفتگو کلام بیان جو ہم سنے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس پرفتن دور میں ایک معاملہ ہماری زندگی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے تو اسی سے ہمارے اخلاق، اسی کے اثر سے ہمارے کردار، یہاں تک کہ آخرت کی نجات اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ انتہائی حساس اہم ترین معاملہ وہ ہے ہماری بیٹھکیں۔ ہماری بیٹھک کیسی ہونی چاہیے؟ بیٹھک کہتے ہیں بیٹھنا، جس جگہ جمع ہو کے گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص کی کہیں نہ کہیں بیٹھک ہے، یہاں تک کہ بزرگ حضرات بڑی عمر کے، ان کی بھی بیٹھک ہے۔ فجر پڑی، اس کے بعد چند اپنے جیسے ہم عمر کے ساتھ باغ باغیچوں کی طرف چلے گئے، پارک میں چلے گئے، راؤنڈ لگا لیا۔ بڑے حضرات ہیں، ان کی بیٹھکیں ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان ہوٹلوں میں بیٹھنے والوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو پورا دن کام کاج کر کے فارغ ہوئی، اب چلو گپے لگا لیں، کچھ گپ شپ کر لیں۔ اسی وجہ سے ہوٹلیں رات کو آباد ہوتی ہیں۔ ہر ہوٹل جو جہاں ہے وہاں رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ چائے بندہ ایک پیے گا لیکن 1 گھنٹہ بیٹھے گا کم از کم۔ اب وہ یہاں وہاں گپ شپ لگ رہا ہے، کوئی گلی محلوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ
کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ اپنی بیٹھک کو بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہماری بیٹھک کیسی ہونی چاہیے؟ اس بیٹھک کا ہماری زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ بیٹھکیں وہ ہیں کہ اگر یہ درست رہی تو یقیناً ہماری کامیابی ہے، اگر یہ بیٹھکیں خراب ہوئی تو ہماری زندگی بھی خراب ہے، بلکہ آنے والی ہماری نسلیں بھی خراب ہوگی۔ بچہ جب تک بچہ ہے، اگر وہ درست سن پر ہے تو آنے والی اس کی نسلیں بھی درست سن پر چلے گی، کیونکہ وہ نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ لیکن اگر یہی بچہ کسی نشے میں ملوث ہو جائے، آنے والے وقتوں میں جب اس کی شادی ہوگی، اس کی نسلیں چلے گی، تو بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا اس صحبت نے، اس بیٹھک نے، کتنا بڑا اس بچے کو نقصان پہنچا ہے۔ آج کل کی ینگ جنریشن، خاص طور پہ 9 کلاس 10 کلاس، اس طریقے سے انٹر کے بچوں کی آپ دیکھیں، دوست آپس میں ساتھ گھومنے جا رہے، پھرنے جا رہے، یہاں جا رہے، وہاں جا رہے، پھر اس کے بعد اسی بیٹھک کی وجہ سے وہ سگریٹ بھی پی رہے اور دیگر نشوں میں ملوث ہو گئے، کیونکہ اس بیٹھک نے اسے خراب کیا۔ ماں باپ نے نہیں، گھر میں بھائی بہنوں نے نہیں، بیٹھک صحبت اس نے سے خراب کر دیا، کیونکہ اس کی بیٹھک غلط جگہ پر تھی، غلط جگہ کا اثر آیا اور یہ بچہ بھی اب اس غلط والے شخص کی طرح بن گیا۔ ہمارے عرف میں یہ چیزیں عام ہیں کہ بچے کو پڑھانا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ، اور جب تک کالج میں ہے یہ ممکن نہیں، تو بچہ آسانی سے جو ہے وہ نشے میں، دیگر چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ ماں باپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ بہت لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو بہت دیر ہو چکی ہے، اب وہ نشہ اندر جسم میں، رگ و رگوں میں سرایت کر گیا ہوتا ہے۔ اس بیٹھک کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف 25واں پارہ۔ اس آیت مبارکہ میں 2 قسم کے دوستوں کا ذکر ہوا۔ فرمایا ایک دوست وہ ہے جو انتہا درجے کا گہری دوستی رکھنے والا، جس کی محبت بہت اعلیٰ ہے، جس کے ساتھ بندے نے بہت وقت گزارا ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کیا ہے۔ اب اتنے گہرے دوست، لیکن الاخلاء فرمایا اللہ رب العزت نے، خلیل نہ فرمایا، صدیق نہ فرمایا، الاخلاء بہت زیادہ گہرے دوست، بہت زیادہ، ایک دوسرے کے بغیر جسے چلے ہی نہ، آسان الفاظ، اتنی بڑی گہری دوستی۔ فرمائیے جتنی بڑی گہری دوستی تمہاری ہو جائے، تو یہ دوستی تمہیں بروز محشر کام نہیں آ سکتی، کیونکہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تو فرمایا ایک دوستی وہ ہے کہ یہ دنیا میں اتنی گہری ہے، آخرت میں اتنی نفرت کا باعث ہوگا، آخرت میں اتنے ہی عذاب کا باعث ہوگی۔ فرمایا یہ تو ایک دوستی ہے۔ دوسری دوستی فرمایا الا المتقین، فرمایا پرہیزگاروں کی صحبت میں بیٹھنا، نیکوکار شخص کے ساتھ وقت گزارنا، اچھی مجلسوں میں، محفلوں میں، اچھے پروگرام میں شرکت کرنا، اچھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا یہ دوستی ایسی ہے کہ بروز محشر بھی تمہارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میں کہ یہ بھی صحبت ہے، یہ بھی دوستی ہے، لیکن نیکوکار کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت۔ تو فرمایا ایک دوستی بری ہے، وہ بھی گہرے دوست ہے، لیکن بروز محشر ایک دوسرے کو دشمن ہوں گے۔ ایک دوستی وہ ہے جو انتہا درجے کی گہری دوستی ہے، لیکن پرہیزگاروں کی ہے، نمازی حضرات کی ہے، عابدوں کی ہے، نیکوکاروں کی ہے۔ فرمایا بروز محشر یہ بیٹھک، یہ دوستی تمہیں اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بنے۔ تو آپ سمجھے اس بات کو، بیٹھک کا کتنا بڑا اثر ہے، ان دوستوں کا کتنا بڑا اثر ہے۔ آج ذرا سی معاملات میں آسانی سے جو ہے وہ دوستیوں کو بنا لیا جاتا ہے، نیک ہے یا بد ہے اس سے کیا غرض، بس وقت گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، تو وقت گزارنے کے لیے جو مل جائے بس اس کے ساتھ گپے لگا لیے جائے۔
لیکن نیکوکار کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ بخاری شریف کے اندر سے مبارک محمد علیہ السلام کا فرمان، جہنمیوں کا فیصلہ ہو گیا، وہ جہنم کی طرف منتقل ہو گئے، جنتی کا فیصلہ ہوا۔ اب یہ جنتی جو احباب ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر رہے، اخواننا، اے اللہ ہمارے بھائی، کیا ہوا تمہارے بھائیوں کو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، کانوا یصلون معنا، اے اللہ یہ ہمارے بھائی وہ ہے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، وَيَعْمَلُونَ، اور وہ اچھے اچھے کام کرتے تھے۔ وہ کہاں پر ہے؟ اب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جنتی احباب جو ہے، جنتی ٹولہ، جنتیوں کا گروپ، یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کر رہے کیونکہ یہ ان نیکوکاروں کے دوست تھے، ان کی بیٹھکیں اچھے لوگوں کے ساتھ تھی۔ ابھی اچھے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، اخواننا، ہمارے بھائی کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور یعملون معنا، ہمارے ساتھ اچھے اچھے کام کرتے تھے۔ اب یقیناً ان کے کچھ ایسے فعل بھی ہوں گے جیسے آج ہماری حالت ہے کہ ہم نے جہاں اچھے کاموں کو سنبھالا ہوا ہے، ساتھ اچھے کاموں کے ساتھ علامہ والحفیظ ہمارے برے اعمال بھی ہو، اچھے کاموں کے ساتھ ہم گناہ گاری والے کام بھی کرتے جا رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے سلسلہ، تو شاید ان کا بھی اس قسم کا کچھ معاملہ ہوگا جو محمد علیہ السلام نے جس اشارہ فرمایا بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں۔ اب وہ نیکوکار کو فریاد کرے، اللہ وہ کہاں ہے؟ رب عز و جل کی طرف سے حکم ہوگا کہ جنتی افراد ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے حکم سے نیکوکار جسے جسے اللہ حکم ارشاد فرمائے گا، رب عز و جل کے حکم سے ہی وہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ اب یہ نیکوکار ہے، جنتی ہے۔ اب انہوں نے جب بات کی، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا وہ تو جہنم میں ہے، لہذا تم اب جہنم کی طرف جاؤ، جہنم کی آگ کو ہم نے تم پر حرام کر دیا، تم اس آگ میں، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور جو تمہاری صحبت، تمہاری بیٹھک میں بیٹھتا تھا، جسے تم جانتے ہو، جس کے اندر دینار کے برابر، جس دل کے اندر دینار کے برابر اگر ایمان موجود ہے، اسے اس جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل کر دو۔ اتنی شان آنا یہ نیکوکار کی صحبت ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں کہ بندہ بے شمار معاشرے کے خرافات برائی سے بچ گیا، کیوں؟ اچھی صحبت کی وجہ سے۔ اس کی صحت بھی صحیح رہی، اس کے پیسے بھی بچ گئے، اس کا وقت بھی ضائع نہیں ہوا۔ یہ تمام چیزیں اسے اچھی صحبت کی وجہ سے دنیا کے فوائد کے اعتبار سے، اور ساتھ آخرت میں کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ ان نیکوکاروں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کی صحبت کی وجہ سے یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں گے، میرا رب ان کی شفاعت کو ان گناہگاروں کے حق میں قبول فرمائے گا اور انہیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ فائدہ تو ہے اگر بندہ غور و فکر کرے۔ جبکہ برے لوگوں کی صحبت ہے، یقیناً وہ تباہ و بربادی کا باعث ہے۔ اب دوست کسے بنائے، سوچنے والا معاملہ ہے۔ دوست کسے بنائے؟ اس کا جواب میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ توبہ 11واں پارہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچا ہے وہ تمہارا دوست ہے، جو نیکوکار ہے وہ تمہارا دوست ہے، جو متقی و پرہیزگار ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ فاسق دوست نہیں ہو سکتا مسلمان کا، اسی طریقے سے فاجر مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، گناہ گاری کرنے والا مسلمانوں کا دوست نہیں، شراب پینے والا مسلمانوں کا دوست نہیں، جوا کھیلنے والا، سودی لین دین کرنے والا، فرمایا یہ مسلمانوں کا دوست ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں کو تو حکم دیا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کہاں ہے سچ؟ یہ تو اللہ رب العزت کو دن رات اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تمہاری بیٹھکیں ان لوگوں کے ساتھ قتل کبھی نہ ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، چلنا پھرنا ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہ ہو جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنتیں برس رہی ہیں۔
جو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہے، ان کے ساتھ نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، ورنہ یقیناً یہ صحبت بیٹھکی انسان کو خراب کرتی ہے۔ اسی اعتبار سے ابھی معیط کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ کیا تھا، اس کا کیا معاملات تھے۔ فرمایا عقبہ بن ابی معیط، جس کا بہت زیادہ گہرا دوست ابی بن خلف تھا، وہ مکے کا بڑا فاجر شخص، کافر، بہت بڑا ظالم شخص تھا، لیکن عقبہ بن ابی معیط یہ بھی کافر تھا، مکہ المکرمہ میں رہتا، لیکن محبوب علیہ السلام کے گھر پر حاضر رہتا، محبوب علیہ السلام کی باتوں کو سنتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہتا۔ محبوب بھی جانتے تھے ہے تو کافر، لیکن میری صحبت کو اپنا ہوئے ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے، باتیں سنتا ہے، نور بھری باتیں سنتا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا۔ ایک بار اس نے سوچا، عقبہ بن ابی معیط نے، تھا تو وہ کافر، محبوب کو دعوت دی، حضور میرے گھر تشریف لے آئے۔ اب دعوت دی ہے، محبوب جانتے ہیں دعوت دی اور میں جاؤں، ممکن ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، کہ یہ خود میرے ساتھ اتنا بیٹھنا کرتا ہے۔ اب آپ دعوت دے رہے، محبوب ان کے گھر پہ تشریف فرما ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، حضور گھر میں تشریف فرما ہے، اس نے کھانا پیش کیا، محبوب نے فرمایا ہم کافروں کا کھانا نہیں کھاتے، دعوت کا منع بلا، آپ نے بلایا، میں حاضر ہو گیا۔ اس نے سلوک کی وجہ سے، اس نے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار، اچھی سیرت کی وجہ سے، تاکہ اس پہ اثر پڑ جائے، لیکن کھانے کا جو معاملہ ہے، ہم کافروں کے یہاں کھانا نہیں کھاتے، شرط ہے کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، کھانا کھا لو۔ اب اس نے جب یہ بات سنی، عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، محبوب کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا، حضور نے کھانا تناول فرمایا، وہاں سے رخصت ہوئے۔ پیچھے ابی بن خلف جو اس کا بہت گہرا دوست تھا، اسے یہ بات پتہ چل گئی، جیسے یہ بات پتہ چلی، اس نے فوراً سے بلایا اور کہا اب تیری اور میری دوستی ایک شرط پر ہو سکتی ہے کہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے الامان والنفیس، اسے چھوڑ دے، اور نہ صرف یہ بلکہ محبوب علیہ السلام، کیونکہ ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی شان میں تجھے گستاخی کرنی ہے، اگر تو یہ کام کرتا ہے تو تیری میری دوستی، اگر تو اس کام کو انجام نہ دے تو تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ اب چونکہ وہ اس محبت میں، اس دوستی میں اندھا ہو چکا تھا، عقبہ بن ابی معیط جب اس نے ابی بن خلف کی بات سنی، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ کتنا بڑا بدنصیب رہا۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان 19واں پارہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فرمایا یہی وہ شخص ہوگا بروز محشر کی صدائے لگائے گا، اے کاش میں اس فلانے کو یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا، کیونکہ اس نے مجھے جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لگا دیا، میں تو جنت کے راستے پر چل پڑا تھا، محبوب کی غلامی میں آ گیا تھا، اس دوستی نے مجھے بگاڑ دیا، خراب کر دیا اور جنت کے راستے سے پھیرتا ہوا جہنم کی طرف لگا دیا۔ تو آپ نے سنا یہ بیٹھک، یہ دوستیاں، یہ صحبتیں، ان کا کتنا برا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ اگر ہمارے دوست ایسے ہیں جو نمازوں سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہے، اور ہم انہیں صحیح راہ پر لا سکتے ہیں، تو آپ اپنی طور پر انفرادی کوشش کریں۔ لیکن اگر وہ ایسے ہے کہ ہم بھی اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے، وہ نشئی ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، گناہ گاری کے کاموں میں ملوث ہے، اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے 2 4 6 قدم نہیں بلکہ سینکڑوں قدم دور رہنا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، بیٹھک ہماری خراب ہوئی، صحبت خراب ہوئی، ملنا جلنا چلنا پھرنا ہمارا خراب ہوا، الامان والحفیظ، تو آنے والے وقتوں میں ہمیں بھی ان کے جیسا ہی ہو جانا۔ کیوں ہم اپنی زندگی
دنیا اور آخرت ہماری اپنی خراب کرے، رب کو ناراض کر دے ایک صحبت کے چکر میں۔ یقیناً آپ سوچے، غور و فکر کریں، کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے نشے نہیں ہوتا، کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے ان خرافات میں جو معاشرے کے ہے، شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، دیگر سارے معاملات ہے، اس میں پڑا ہوا ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں نکلتا۔ یہ آنے والا وقت، صحبت، بیٹھکیں، ملنا جلنا، دوست و احباب، یہ اسے اس کے تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جس کی صحبت اچھی رہی، جس کی دوستیاں ستھری گئی، یقیناً وہ ان تمام معاشرے کے خرافات اور برائیوں سے بہت دور ہے، کیونکہ ان کی صحبتیں اچھی ہیں، بیٹھکیں ان کی اچھی ہے۔ وہ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے وقت پاس نہیں کرتے، وہ گندے گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ تو اپنے وقت کی قدر کو جانتے ہیں کہ وقت ہے، اس کی قدر کی جائے، تو لہذا وہ اس قدر کی وجہ سے، اس وقت کو ضائع نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے کے بے شمار خرافات اور معاملات سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کا دوست اگر سگریٹ پیتا ہے، اگر آپ اس کا اٹھنا بیٹھنا کریں، آنے والے وقت میں آپ اس فعل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب مبتلا ہو گئے، اس کے بعد انتہا درجے کا افسوس ہوگا، ہائے افسوس، یا ویلتا لیتنی، کاش میں اس کی دوستی میں نہ بیٹھتا، کاش کہ میں اس کو اپنا رفیق، اپنا صدیق نہ بناتا۔ لیکن نشہ جب لگ گیا تو لگنے کے بعد اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ لہذا بیٹھکوں کو صاف ستھرا کیا جائے۔ محمد علیہ السلام نے اس حوالے سے بڑا شاندار کلیہ بیان فرمایا سب سے پہلے املک لسانہ کا، فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ تو پہلا اصول ہو گیا، یہ تو ہر جگہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ اور گزارا ہے ہی۔ املک نفس کا، فرمایا واکل من تعاشر من اہل زمانی کا، فرمایا جس سے تمہارا لین دین ہے، ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ جہاں جہاں تم اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہو، اس معاملے میں اپنی بہترین عقل کو اپناؤ، عقل، دماغ، سوچ، اس کو اپناؤ کہ تمہارا اپنے لوگوں میں جس کے لیے اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کیسے ہیں۔ یہ محبوب کا فرمان ہے، واعقل، عقل سے کام لو۔ یہ اشارہ فرما دیا کہ تمہاری بیٹھک یہ نہ ہو کہ جو 2-4 گھنٹے کسی کے ساتھ بیٹھے پکا دوست بنا لیا، گپ شپ لگ گئے۔ آج کل نہیں دیکھتے آپ واٹس ایپ، اس کے علاوہ فیس بک اور دیگر جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، 1-2 گھنٹے کیا بات چیت ہو گئے، فوراً فرینڈ ریکویسٹ، آپ کا دوست یاری، کل صبح ملنا، کوئی غور و فکر نہیں۔ کامیاب شخص تو وہ ہے جو اس بارے میں غور و فکر کرے کہ میں کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں۔ اس لیے محبوب نے فرمایا واعقل، عقل کو اپناؤ، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، تو عاشر، کس کے ساتھ ملتے ہو، کس کے ساتھ جلتے ہو، کس کے ساتھ آنا جانا ہے، فرمایا اس بارے میں خوب غور و فکر کر لو۔ جب تمہاری عقل اس معاملے تک پہنچ جائے کہ ہاں اب اس سے دوستی کرنی ہے، تو فرمایا اپنی دوستی کی آگے بڑھو، اس سے پہلے دوستی کرنے والے نہ بنو، بنائے بیٹھا کہ یہ دوستیاں تمہیں بالکل خراب کر دی۔ فرمایا تکن سالمن غانمن، فرمایا اگر تم اس بات پر عمل کر لو تمہیں سلامتی بھی نصیب ہو جائے گی اور تمہیں بے شمار فائدے نصیب ہوں گے۔ تو یہ ہے دوستی کا اصل قاعدہ اور کلیہ، اس بات پر خوب غور و فکر کیجیے۔ آج سے ہی اس حوالے سے نیت کریں، ہماری بیٹھک میں، ہماری صحبت میں جو غلط افراد ہیں، ہمیں یقیناً ان لوگوں سے خود کو دور کرنا ہے، اور ہمیں تو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو نیکوکار ہیں، نمازی ہیں، دین کی باتیں کرنے والے ہیں، جو ہمیں نماز کی جب اذان ہو تو اس وقت میں نماز کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہمیں ان کی صحبت میں اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔